الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت بیان فرمائی ہے، سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے خوبصورت اصولوں کو بیان فرمایا ہے، جن بنیادوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر، جن غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد اور جھگڑا برپا ہوتا ہے، آپس میں معاشرے کے اندر نا اتفاقیہ پیدا ہوتی ہے، وہ کیا بنیادی اسباب ہیں، کن چیزوں کو انسان اگر ترک کر دے، چھوڑ دے، سائٹ کر دے تو ایک بہترین معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کچھ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ساری چیزوں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک آیت شریفہ پڑھی، اس کے تحت ایک واقعہ ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ آیا، قبیلہ بنو المصطلق، مشرف باسلام ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کے احکامات ان کو سمجھائے، زکوٰۃ کا مسئلہ ان کو سمجھایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب زکوٰۃ کا وقت ہوگا تو ہم آپ کو زکوٰۃ پہنچا دیا کریں گے، یا آپ اپنی طرف سے کوئی قاصد، کوئی کارندہ بھیج دینا، ہم زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیں گے۔ زکوٰۃ کا جب وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو قبیلہ بنو المصطلق کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس قبیلے کی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، اس کو بیت المال میں جمع کرتے ہیں۔ اب حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا قبیلہ بنو المصطلق سے زمانہ جاہلیت میں کوئی جھگڑا ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کی کوئی عداوت تھی۔ سیدھی سی بات ہے، انسان ہوتا ہے، تو یہاں سے یہ اللہ کے نبی کے قاصد بن کر وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ خوشی کے مارے کہ پہلی مرتبہ ہمیں اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر باہر آئے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زکوٰۃ لینے والے قاصد کا استقبال کرے اور خوشی خوشی زکوٰۃ اس کے حوالے کرے۔ لیکن یہاں شیطان نے حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو ورگلایا اور ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ لوگ شہر سے باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہاری پرانی دشمنی جو ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر تمہاری جو ہے تو قتل کر دے یا تمہارے خلاف سازش کرے۔ اب حضرت ولید بن عقبہ وہاں سے واپس آ گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شیطان نے ان کے دل میں وہ ورگلایا تھا، جو بات ڈالی تھی، وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجنے سے پہلے اس قبیلے کو پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے غلط فہمی ہو گئی ہے، تو وہ قبیلہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی آپ تک پہنچی ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحقیق کرنے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا اور کہا زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، اگر وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر معاملہ کچھ اور ہو تو پھر ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرنا۔ خالد بن ولید گئے، زکوٰۃ مانگی، انہوں نے خوشی خوشی زکوٰۃ دی، ساری تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ حقیقت کے اندر حضور کے قاصد کے اکرام میں آئے تھے۔ مسئلہ دوسرا کچھ بھی نہیں تھا، ان کے دل کے اندر کوئی پرانی عداوت نہیں تھی۔ اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام جب حضرت ولید بن عقبہ نے حضور کو یہ خبر دی کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے تھے، تو حضور علیہ السلام بھی چونکہ بشر ہے، انسان ہے، آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فوراً فوج تیار کی اور کہا اس قبیلے پر ہم حملہ کریں گے۔ لیکن اس آیت شریفہ کا نزول ہوا اور حضور کو بتایا گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا معاشرے میں بہت سارے ایسے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپس میں دو دوستوں کی، 2 بھائیوں کی، 2 خاندانوں کی محبت ہضم نہیں ہوتی، بد ہضمی کا ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے۔
ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فتنہ یہ ان کی فطرت ہوتی ہے. آپ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں تو وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے فتنہ بازوں سے چوکنا رہیں. کوئی آ کر ہمیں کوئی بات کہے کسی کے تعلق سے تو یہ نہیں کہ دیش میں آ جاوے آج سے اس سے بولنا چھوڑ دوں گا, اس نے میرے بارے میں ایسا کیسے سوچا, ایسا کیسے کہا. نہیں, قرآن اور شریعت کے لیے پہلے اس پر تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایک طرف بات سن کر کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو, دونوں پکش کو بٹھاؤ بات کیا ہے تاکہ حقیقت سامنے آئے. تو اس واقعے کے ذریعے سے پتا چلا کہ کوئی بھی کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو بغیر تحقیق کے اس بات کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے اصول ہیں, موقع ملے گا انشاءاللہ تو کسی وقت اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. مسئلے کے تعلق سے عرض کر دیتا ہوں, زکوٰۃ کے مسائل تقریباً جو میرے دماغ میں تھے پورے ہو چکے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. صدقۃ الفطر جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے کیوں مشروع کیا ہے. رمضان کے روزوں کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ جاوے, اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا رمضان کے روزوں کے اندر, تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی اس کمی کو, اس نقص کو پورا فرما دیں گے. اس لیے صدقۃ الفطر کو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, صدقۃ الفطر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. زکوٰۃ کے اندر گھر کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہے, جیسے برتن ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے, کپڑے ہیں جو انسان سال بھر استعمال نہیں کرتا, بچھانے کے یا اوڑھنے کے گدے رضائیاں ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی, اس کا زکوٰۃ میں حساب نہیں ہوتا. لیکن صدقۃ الفطر کے اندر ان ساری چیزوں کا حساب کیا جائے گا اور ان ساری چیزوں کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یعنی 36-37 ہزار کی قیمت کے بقدر اس کا مال ہو جاتا ہے تو وہ آدمی صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے, وہ صاحب نصاب مانا جائے گا. صدقۃ الفطر کے لیے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے. عورت کے ذمے اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے ذمے صرف اپنی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر باپ شوہر وہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے تو اس کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کو عید ہی کے دن ادا کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں شروع رمضان میں ادا کریں اور صدقۃ الفطر کے لیے محلے کے ایسے غریب لوگوں کو تلاش کیا جاوے جن کے پاس عید کی خریداری کے لیے پیسے نہیں ہوتے, یا تو بذات خود اپنے اولاد کے ساتھ ان کو لے جائیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اولاد کو جس طریقے سے ہم ان کی چوائس, ان کی پسند کے حساب سے کپڑے, شوز اور جو بھی چیزیں رہتی ہے دلاتے ہیں, تو اسی صدقۃ الفطر کی رقم سے محلے کا پڑوس میں کوئی غریب بچہ ہے اس کو کپڑے دلا دے تو یہ بہترین جو ہے مصرف ہے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا. اگر محلے میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے مدارس والے آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں.